یہ بات نا بتانی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایسے ڈی ایمز آتے ہیں جو مجھے علاج کا بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے میڈیسن کا بتا رہا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے ادھر سے دم کروائیں، کوئی کہہ رہا ہے مجھے یہاں سے دوائی لیں. تو آج میں نے سوچا ویڈیو بنا کے نا آپ کو چھوٹی ساری بات بتا ہی دیتی ہوں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے تو میں بھی چھوٹی سی ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں تھی کرنا چاہتی. لیکن مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ادھر سے دوائی لے لیں، آپ کو ہو سکتا ہے 18 ہے، آپ یہاں سے دم کروا لیں. مجھے اس طرح کے نا بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار بتا تو میں نے تب بھی دینا تھا، لیکن بیچ میں سے نا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے بندہ پھر ہر بات جو ہے نا سوشل میڈیا پہ شیئر کرے. لیکن اب آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں، کچھ مجھ سے بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، کچھ واقعی میں دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو میں بھی ان کا عزت احترام کرتی ہوں. اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ ہم جو سوچتے ہیں نا ویسا کبھی نہیں ہوتا. زندگی میں کبھی کبھی آپ کے اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اور ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی ایج میں نے چھوٹی سی ایج میں تکلیفیں پریشانیاں دیکھی ہیں نا، شاید اتنی تکلیفیں پریشانیاں کسی نے نہ دیکھی ہوں. میری جو شادی تھی نا وہ 16 سال کی عمر، 15 پلس 16 کی ایج ہوگی. تو میں نے نا 15 سال کی عمر میں میرا نکاح ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد جناب شادی ہوگی، کیونکہ شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ میری جو ماما تھی نا ان کو کینسر تھا اور میں اکیلی بہن تھی. تو پھر اس وجہ سے نا میرا یہ تھا کہ چلو شادی ہو گئی تھی، میں اپنے گھر والی ہو گئی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو تھے نا وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ہر لحاظ سے. یہ نہیں تھا کہ اب میں بچی اٹھ کے آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے انہوں نے اتنا خیال رکھا میرا. ویسے جیسے ماں باپ ٹریٹ کرتے تھے ویسے ہی بچوں والا ٹریٹ تھا مجھے. میرے ساس سسر جو تھے نا وہ بھی ایسا ہی تھے. بیچ بیچ میں یار گھر کے ہر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں پریشانیاں 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. زیادہ تر لڑائیاں ہمارے گھر میں سسرال میں جو بھی ہوتی تھی نا وہ صرف یہ ہوتی تھی کہ میں کام نہیں کر گئی، میں سوتی رہتی ہوں، میں لیٹ اٹھ گئی ہوں. بس یہ 2-4 پریشانیاں تھیں، لڑائیاں تھیں. لیکن جب تھوڑا سا انسان میچور ہوتا ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو لڑائیاں ہے ہی نہیں ہے جس بات پہ ہم لوگ لڑتے رہتے تھے. کیونکہ گھر کے کام تو ہم ساری زندگی بھی کرتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن کچھ الفاظ، کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو جن باتوں پہ ہم لوگ شاید لڑتے رہے ہیں. تو یہ جوانی کی نیند ہوتی ہے، اس میں ہم اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا اتنا سوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب بچے ہوتے ہیں تو یہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں سر پہ. شاید میں بھی میٹرک کے پیپر دے رہی تھی اور پھر میری جو تھی نا وہ شادی ہو گئی تھی. اس وجہ سے شاید اس طرح سے میچورٹی نہیں تھی نا میرے اندر. اب خود سوچیں گے 15-16 سال کی ایج میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ بندہ کس حال میں ہوتا ہے اور کیسے وہ اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے. بس اسی طرح جو تھے نا معاملات چل رہے تھے. پھر اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2018 میں بیٹا دیا، جنوری میں نا. تو اس کے بعد جی میری امی بیمار رہنے لگ پڑی. میں زیادہ تر امی کے گھر جاتی تھی، رہتی تھی، پھر آ جاتی تھی. تو بس 2020 میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. تو نا میرے مس کیریجز وغیرہ اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ تقریباً کوئی 8 مس کیریج میرے ہو گئے تھے. ڈی این سی ہوئی، مس کیریجز ہوئے. نہیں تھی نا عقل نہیں تھی نا، تو بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میچورٹی نہیں تھی، عقل نہیں تھی، جس کے لیے ہم اپنے آپ کی بیماریاں اپنے کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ جی میں بڑے ٹریٹمنٹ کروائے، بڑے علاج کروائے. یہاں سے بائک پہ لالہ مسا جاتی تھی دوائی لینے کے لیے. نائلہ ایوب ڈاکٹر ہے آرمی کی، کوئی رہ چکی ہیں. تو شاید میں نے یہ سنا تھا آرمی کی ہے یا کون ہے، کہتے ہیں جی بڑی اچھی ڈاکٹر ہے نائلہ ایوب، وہ پراپر ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے. تو اس ٹائم پہ ہم لوگ، میرے ہسبینڈ سرکاری ملازم تھے لیکن اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ ہم لوگ افورڈ کر سکتے. مجھے یہاں سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا ایک بیبی ہوا ہے تو اس کے بعد مشکل یا وہ یہ ہے وہ، اس طرح کے نا ہمیں ڈرا دیا تھا ڈاکٹروں نے ہمیں. تو ہم لوگ نے یہاں سے ادھر چلے گئے تھے لالہ مسا میں جا کے ہم لوگوں نے دوائی وغیرہ لی. اس کے بعد جی ادھر سے ہم نے میں نے اپنا سارا گولڈ سیل کر دیا. میرے پاس تقریباً 5 رنگ تھی اور 1.5 تولہ جو میرے پاس تھا نا زیور تھا گولڈ کا نا، میری امی نے مجھے دیا تھا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے. ڈاکٹر نے بولا جی رپورٹس میری اور میرے ہسبینڈ کی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دونوں کو، تو یہ میڈیسن اتنے دن کھانی ہے تو یہ وہ نا. پھر جناب ہم لوگوں نے تقریباً 3 مہینے کورس کیا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہ حل ہوا. پھر اس کے بعد جی دوسری دفعہ 2021 کی بات ہے، میں گجرات ہاسپٹل میں گئی تھی. اس کا نام بھی آصف ہاسپٹل ہے نا، ادھر ہی اس چوک کے آگے ہی تھوڑا سا نا.
پتہ نہیں کچہری چوک کے آگے ہے یا کدھر ہے. تو ادھر ہم لوگ گئے. وہاں پہ میجر ڈاکٹر تھی. ان سے بات شات ہوئی, ان سے ساری ڈیٹیل وغیرہ لی. تو انہوں نے بتایا جی فلاں فلاں آپ نے گولیاں کھانی ہیں, اس طرح ہونا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, وہاں سے ہم نے 3 مہینے ٹریٹمنٹ لیا. تو پھر کچھ بھی نہ بنا. پھر کچھ نہیں بنا. پھر میں نے نا بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے سب کہتے تھے تم دم درود کرواؤ, تم یہ کرو وہ کرو. آپ یقین کریں جتنا ہم لوگ خود پڑھتے ہیں اتنا کوئی دم کر کے بھی نہیں دیتا ہمیں. میں بہت پڑھتی تھی. میں نے قرآن پاک ختم کرنے شروع کر دیے, میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. میں بہت کچھ پڑھا کرتی تھی ہر ٹائم بس نا. تو پھر اس دوران نا شکر کر کے نا میری پریگننسی ہو گئی. اور میری پریگننسی ہوئی نا تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. کوئی تیسرا یا چوتھا مہینہ لگا ہوا تھا. اور پھر نا پتہ چلا کہ بیبی کی گروتھ نہیں ہو رہی. ہم نے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر مجھے کہتی ہے آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریموو کرا دیں, ورنہ یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. وہ جناب میرے لیے ڈینجرس کیا ہونا تھا کہ DNC کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے بندے کا, بندہ ختم ہو جاتا ہے اندر سے. پھر جناب کہ بہت زیادہ میرے ساتھ برا ہوا ہے, میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. کہ پھر DNC ہوئی. پھر اس کے بعد میں اتنی ویکنس ہو گئی تھی DNC کے بعد. پھر 2022 میں دوبارہ سے میری DNC ہوئی. تو بار بار نا بچے کی جو گروتھ تھی نا وہ یہی تھی کہ نہیں ہو رہی. اور تقریباً 3 ماہ کے بعد نا 8 ہارٹ بیٹ نہیں تھی آتی 8ویں ہفتے میں نا. تو وہ ختم کرنی پڑتی تھی. کچھ میڈیسن سے ہو جاتی تھی اور کچھ DNC ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جا کے جناب 2023 میں نا مجھے نا ایسے ہی کسی نے کال کی اور مجھے بتایا کہ ہماری بھابھی کے ساتھ نا ان کے گھر بچہ نہیں تھا ہو رہا, تو وہ فلانی بندی کے پاس گئی اور انہوں نے دوائی دی. تو اس طرح کر کے نا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی آزما کے دیکھ لیتی ہوں. جہاں پہ اتنے میں نے ڈاکٹر آزمائے ہیں وہاں پہ ایک دائی ہی صحیح. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دائیاں جو ہوتی ہیں نا یہ پرانے زمانے کی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے نسبت. ڈاکٹر تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹروں کو ہر بات پتہ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی یار کسی نہ کسی طریقے سے جانتی ہیں, تجربہ کار ہوتی ہیں. جناب انہوں نے مجھے 1 مہینے کی دوائی دی اور ماشاءاللہ سے میں پریگننٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد جی میری پریگننسی چلتی رہی کوئی بھی. پھر مجھے نا وہ کلیگزن انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگتے رہے, IVF والے انجیکشن ہوتے ہیں 5-5 ہزار والے, وہ لگتے رہے کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے, گروتھ بچے کی ٹھیک رہے. یہ سارے ٹریٹمنٹ چلتے رہے. میرے ہسبینڈ نے تقریباً 2 لاکھ روپے کا لون میرے لیے اٹھا لیا تھا کہ ہمارے جو انجیکشن ہیں وہ لگیں. تو بس نہیں یار, دماغ نہیں کام کرتا انسان کا. انسان کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے میں میچور نہیں تھی. اگر مجھے میری ماں سمجھانے والی ہوتی نا, یا میرے پیچھے ہاتھ رکھنے والی میری ماں ہوتی, تو شاید بیچ میں 4-5 سال کا گیپ آ جاتا, یا ہو سکتا تھا کہ بندہ اس طرح سے اپنی میڈیسن اپنی خوراک اچھی کرتا ہے. تو بس نہیں دماغ کام کیا. پھر جناب 2023 کی بات ہے کہ 2023 میں نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی, جو کہ 8ویں مہینے میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی پیٹ میں. اس کے بعد نا پتہ کیا ہوا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, اچھا خاصا کھا پی رہی تھی, اور بیبی میری اتنی ہیلدی تھی, اس کا ویٹ بھی بہت اچھا تھا. 8ویں مہینے میں جب میرا کوئی BP ہائی ہوا تھا نا, تو ایسے بہانہ بنا کے BP ہائی ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا. تو میرا کوئی 8واں مہینہ لگا ہوا تھا, میں چیک کروانے کے لیے جاتی ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر سے ڈیٹ لے کر آتی ہوں. تو پتہ چلا میری جو بیٹی کی تھی نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. وہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی یار, وہ اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ تھا. اچھا ہمارے گھر کے پاس نا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے نا بس پیچھے شور آ گیا تھوڑا سا. میں نے کہا چلو یہ خاموش ہوتا ہے تو پھر میں جو ہے نا وائس اوور کرتی ہوں. پھر اس کے بعد جی بس بیٹی کا جو صبر تھا نا وہ مجھے نہیں تھا آ رہا, صبر نہیں تھا آ رہا. بس یہ چاہتی تھی کہ کہیں سے بیبی مل جائے, کیونکہ میں اتنی شاپنگیں اتنا کچھ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اپنے سے زیادہ جو کپڑے تھے نا وہ بیبی کے خرید کے رکھ لیے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی پنیں, پونیاں, چوڑیاں, کیونکہ بہن جو نہیں تھی, امی بھی نہیں تھی. تو پھر میری خواہش تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹی دے دیتے, تو چلو میری یہ خواہش پوری ہو جاتی. پھر جناب 6 مہینے کے گیپ سے شکر ہے کہ کوئی میڈیسن نہیں لی, کچھ بھی نہیں. پھر دوسری دفعہ میں نے کوئی انجیکشن کچھ بھی نہیں تھا لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 8ویں مہینے میں پھر پتہ چلتا ہے جی بیٹی ہے, اور اس کے دل میں پتہ نہیں مسئلہ ہے یا اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے. تو پھر جناب ہم لوگ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں, اور بس میں وہ BP کی اور شوگر کی گولی کھا رہی ہوتی ہوں. بس اس کو نا ادھر ہم نے میر پر معروف ہاسپٹل ہے, بہت مہنگا ترین ہاسپٹل ہے. وہاں پہ ہمارے شاید بیبی کے جو بیڈ کا ہی رینٹ جو ہے نا 1 گھنٹے کا بہت زیادہ ہے.
پھر ساتھ ساتھ جناب ہم لوگ کدھر غریب لوگ تھے اور کہاں جا کے ہم لوگ، بس یہ تھا کہ بیٹی میری بچ جائے، پیسوں کی کوئی نہیں، پیسے یار مشکل ٹائم پہ نہ پھر آپ کا کوئی اپنا ہو کہ بھی آپ کو پیسوں کا نہیں پوچھتا، نہ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے چاہیے۔ میرے ہسبینڈ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لون اٹھا چکے تھے اس ٹائم پہ، شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے جو ہے نا بڑے حادثے ہوتے ہیں۔ پھر جناب میرے ہسبینڈ نے نا اپنے فرینڈ سے کچھ پیسے لے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کا ٹریٹمنٹ کروایا، مجھے بھیج دیا گیا گھر واپس، تو پھر وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، شاید 2 دن زندہ رہی تھی تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جناب مجھے اور صبر نہ آئے، پھر بڑے اس طرح کے معاملات رہے ہیں لائف میں۔ پھر اچھا جی تھوڑی سی بس نا ویسے ہی دل پریشان سا ہو گیا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد نا ایک تو 2023 میں ہوئی، پھر 2024 میں ہوئی، 2025 میں پھر ایک چھوٹا سا مس کیریج ہو گیا، وہ بھی یہ بیبی کی جو تھا نا وہ ہم نے خود ہی ہو گیا تھا نا وہ، تو بس پھر 2026 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، جس کا نام میں نے سوچ لیا ہوا تھا۔ اس کی دفعہ تو کوئی میڈیسن نہیں، اس کی دفعہ تو صرف ذکر اذکار تھے، اس کی دفعہ تو نمازیں نہیں تھی میں چھوڑتی، اس کی بار تو میں نے سورۃ مریم نہیں چھوڑی، اس کے سورۃ محمد نہیں چھوڑی، بہت سارے وظیفے، بہت ساری صورتیں، بہت کچھ پڑھا پراپر۔ لوگ کہتے ہیں اس کو 18 کی بیماری ہے، اس کو ہو سکتا ہے یہ ہے وہ ہے، لوگ نا باتیں کرتے ہیں کہ بس بہت ساری باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں ہیں تو نا پھر میں نے نا بڑی دوائیاں تو میں نے ایک بھی نہیں لی، اس پورے 9 مہینے میں نے کسی ایک بندے سے، کسی ایک ڈاکٹر سے دوائی نہیں تھی لی۔ اس بار مجھے اللہ پہ یقین تھا، اور 100% سے بھی زیادہ اللہ پاک پہ یقین تھا کہ اللہ پاک معجزہ کریں گے۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ میں تھک چکا ہوں، بس اب جو ہے نا ہمیں نہیں بیبی چاہیے، تو میں ان کو کہتی تھی نہیں آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اور تقریباً 4 مہینے تک میری اور میرے ہسبینڈ کی ناراضگی یہی تھی کہ جو تھا نا ہر بار ایسے ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتی تھی اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ پھر جناب بڑے سے اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، پھر نا اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، اتنی پیاری تھی وہ، ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا واٹر بیگ لیک ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے شفٹنگ کی تھی یہاں پہ آئے ہوئے، ہمیں تقریباً 12 دن ہوئے تھے، تو واٹر بیگ لیک ہو گیا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے نا، لیکن باتیں جو ہے نا وہ دل میں رہتی ہیں، باتیں انسان کبھی بھی نہیں بول سکتا، جو آپ کے ساتھ کسی نے بول دی ہوتی ہیں، کہہ دی ہوتی ہیں، شاید ہماری قسمت میں یہی تھا۔ تو میں جب اس ہاسپٹل میں تھی نا، تو میرے ہسبینڈ اس ٹائم پہ جذباتی ہو گئے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ اب میں زیادہ مزید جو ہے نا یہ سٹیپ نہیں لے سکتا، اب زیادہ مزید میں اب اس کو ٹینشن اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میرا بولتے تھے نا، تو میں کہتی تھی کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ لاسٹ ٹائم جب میرا آپریشن ہوا تھا نا، جو میڈیسن تھی نا وہ میرے گلے تک آ گئی تھی، حلق تک، اس کا اثر آ گیا تھا، اور میرا تقریباً 3-4 گھنٹے کا جو تھا نا آپریشن تھا۔ پہلے وہ انہوں نے آپریشن کیا تھا بیبی کے لیے، بیبی کو باہر بھیجا، ساتھ ہی میرا جو BTL والا آپریشن تھا وہ کیا۔ BTL مجھ سے کافی ساری لڑکیاں پوچھی تھی کہ آپ ہی BTL کیا ہوتا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا BTL جو ہوتا ہے نا وہ بچے بند کروانے والا آپریشن ہوتا ہے، اس میں آپ کی جو ٹیوب پہ ہوتی ہے نا وہ کاٹ کے گیڑا لگا دی جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ نیکسٹ ہمیں کوئی بیبی پلان نہیں کرنا۔ دیکھیں 26 سال کی عمر میں جب آپ کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو جائیں، پھر آپ کیسے میں یہ ویڈیو نہیں تھی بنانا چاہتی، لیکن کچھ میری بہنیں نا مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں آپ ادھر آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں، آپ باہر کے ملک آ جائیں۔ کچھ انڈیا سے میری سسٹرز ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ادھر بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ دیکھیں بات ٹریٹمنٹ کی نہیں ہوتی، بات یہ تھی جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ ہاں اگر نصیب میں ہوتی تو یار وہ پہلی ہی بات جاتی، دوسری ہی بات جاتی، تیسری بات جاتی، ابھی اگر دوبارہ ہم کوئی چانس لیتے ہیں تو کیا امید ہے ہمیں۔ تو کوئی مجھے کہتا ہے اس دربار پہ آئیں، اس دربار پہ آ کے نہائیں، پرچھاواں نکالیں، یہ کریں وہ کریں، شاہ جی سے تویز لیں،
تو یار جب میرا سارا ایمان توکل اللہ پاک پہ تھا ہے، اور میں پورے ان 3 پریگننسیوں میں کسی بندے کے پاس دم کروانے نہیں گئی، میں اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلے میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یار اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں لائف میں، بندہ کیا سوچتا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نا ہاں بس فخر کے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ میرے فخر کو لمبی زندگی صحت دے، اس کو کامیابیاں دے، ہمارا سہارا بنے۔ تو باقی یہ ہے جی کہ زندگی میں نا مسائل آتے جاتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ جو میں باتیں شیئر کرتی ہوں نا، میں اپنا دل ہلکا کر لیتی ہوں آپ لوگوں کو بتا کے، کیونکہ جس بندے کی نہ آگے نہ پیچھے کوئی ہو تو وہ ظاہر ہے پھر کدھر جائے۔ اللہ سے بھی بے شمار باتیں کرتی ہوں، اس لیے کہ کبھی بھی نا کسی کو کوئی الفاظ مت بولا۔ جادو کرنے والا یا کروانے والا نا کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور دیکھنا روز محشر جو بندہ کسی پہ جادو کرتا ہے نا، روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے، اس کے گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گے، بتا ہاں تو جادو کرواتا تھا نا، کرتا تھا نا۔ مجھے ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتی ہوں کہ برحق ہے، جادو برحق ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ جادو کرنے والے کیا بخشش کی طلب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی تسبیحاں پکڑ لیں، ان کی بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پوچھیں گے۔ اور روز محشر مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن لوگ کسی کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں، ٹونے کروا دیتے ہیں۔ مجھے کہتے تھے نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگی ہے تمہیں، اتنی بھی نظر نہیں لگتی، چلو یہ مانتے ہیں ایک دفعہ نظر لگی، دوسری دفعہ لگی، اب ہر بار نظر ہی لگتی ہے، اور وہ بھی 8ویں مہینے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے شاید مرنا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سوچیں کہ جو ان کی آخرت ہوگی، جو ان کی قبر کا حساب ہوگا، وہ کیا دنیا میں ہی پڑا رہے گا؟ نہ، اس کی تو عدالت الگ سے لگے گی نا۔ میرا یہ ہے کہ یار میرا کوئی دل دکھاتا ہے نا، میں اس کو تقریباً فوراً معاف کر دیتی ہوں۔ میں سمجھتی نہیں ہوں یار میری اس سے کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی بحث ہوئی ہے، میں اپنے دل پہ کوئی کھوٹ ہی نہیں رکھتی، لیکن اس کا میں یہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک سے میں نے نیت کر لی ہوئی، اللہ پاک اگر میں اس بندے کو کچھ نہیں نا بول رہی تو اس کا بدلہ آپ نے لینا ہے۔ تو یقین کریں پھر میں اپنے دل کو اللہ کے حوالے سارا کچھ کر کے دل کو اتنا پرسکون کر لیتی ہوں، اتنی مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہوں نا کہ اب مجھے پتہ ہے میرے اللہ پاک نے اس بندے سے خود پوچھ لے گا۔ اس لیے کہ کبھی بھی کسی کو ایسے الفاظ یا ایسی باتیں مت بولا کرے جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں نا کہ اس کو یہ ایسی ہے، یہ اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو بس تھوڑے لوگوں کی باتیں بس لوگ کرتے رہیں گے، نہ یہ بند ہو سکتی ہیں نہ کچھ۔ ساتھ ساتھ جی تھوڑا سا ولاگ ایڈ کر لیتی ہوں۔ ولاگ میں آج جناب میں نے سب سے پہلے اپنے روم کا جو رگ تھا وہ نکال کے دھویا، پھر اس کے بعد فخر کو تھوڑی دیر پڑھائی کروائی، پھر ساتھ ساتھ جی پلاؤ بنایا تھا۔ اچھا یہ جو ولاگ تھے نا یہ میرے پاس بنے ہوئے پڑے ہوئے تھے کلپ نا، تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے معذرت ہے، بس یہ ہے کہ چلو کبھی کبھی شیئر ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اب یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے 7-8 دن بعد دیکھیں، 10 دن بعد دیکھیں، جب ہمارا کشمیر میں نیٹ آئے گا تو پھر ہی آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے۔ تو بس یہاں پہ ابھی میں نے کیا کیا کہ پلاؤ بنا لیا تھا، یخنی والا پلاؤ، اور ریسیپی تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ دیکھ لی ہوگی۔ تو یہ بہت مزے کا، بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ سونے سے پہلے نا اپنے کچن کے جتنے برتن ہیں نا وہ دھو لیا کروں، کیونکہ کچن اگر زیادہ گندا ہوگا، میسی ہوگا نا تو پھر دل نہیں کرتا کچن میں زیادہ کام کرنے کا۔ اور آج کل نا ہماری لائٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈم ہو جاتی ہے، آتی کوئی نہیں ہے بالکل بھی، اور بس ہر ٹائم جو ہے نا لائٹ کا ایشو بنا رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے میرے لیے صرف ایک دعا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے جلدی جلدی سے نا مجھے میرا گھر دے دیں، چاہے ایک جھونپڑی ہی ہو، اپنی ہو، لیکن ایک عدد مجھے اللہ پاک لازمی دے۔ یار میں پتہ کیوں ایک عدد مانگتی ہوں؟ کیونکہ ادھر اپنی ایک جھونپڑی میں بھی نا بندے کو سکون آتا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا دینا ہے، چھوٹا دینا ہے، جب بھی دیں اللہ پاک بس یہ ہے کہ اپنا دیں۔ کیونکہ میں نے 8 مہینے میں یہ سیکھا ہے کہ جو آپ اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، رینٹ والے گھر کو، پھر اس کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں نا وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کم پرائز والا جو گھر ہے وہ ہمیں مل جائے جس کا رینٹ تقریباً 10,000 ہو۔ اگر آپ کی نظر میں ہو، اگر آپ میری ویڈیو میرے سٹی سے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کی نظر میں کوئی گھر ہے تو پلیز لازمی بتائیے گا۔ ساتھ ساتھ جی میں نے یہاں پہ برتن بھی دھو لیے ہیں، فوراً سے صفائی وغیرہ کر لی ہے، اور جی اتنی دیر میں نے دم بھی لگا دیا ہے چاولوں کو، کچن بھی میں نے صاف کر لیا۔ پھر اس کے بعد جی میں روم میں چلی گئی تھی، فخر کو میں نے کہا جا کے آپ لوگ پاپا کے ساتھ جاؤ پانی لے کر آؤ نا،
وہ فلٹر والا پانی نا ختم ہوا تھا. پھر میں نے کہا چلو جتنی دیر میں یہ فلٹر والا پانی لے کر آتا ہے میں چاول بنا لیتی ہوں. اتنے کوئی مزے کے، اتنے کوئی یمی چاول بنے تھے، یقین کریں بہت مزے کے چاول بنے تھے. اس طرح کا یخنی پلاؤ نا میری امی بنایا کرتی تھی، اس کے بعد جی میں بناتی ہوں. اچھا کچھ بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے جو چاول ہیں نا وہ جڑ جاتے ہیں، تو ایسی کوئی ٹپ بتا ہے چاول نہ جڑیں. میں آپ کو بتاؤں پانی کا کم استعمال کیا کرے دم لگاتے ہوئے. کچھ بہنیں اتنا پانی ڈال کے دم لگا دیتی ہیں، اس طرح سے چاول جڑ جاتے ہیں، کھچڑی بن جاتی ہیں. یہ دیکھیں نا ایک چاول جو ہے نا نظر آ رہا ہے. اور چاولوں کو نا زیادہ دیر کے لیے نہ بھگویا کرے، بس 15 منٹ کے لیے بھگو دیا کریں. جی امید کروں گی کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، میری سپورٹ کر دیا کریں. میں یہ ہے کہ اپنے لیے نا ایک عدد رینٹ نکال لیتی ہوں. جب میری ارننگ آتی ہے تو پھر ہمارا رینٹ نکل جاتا ہے. تو اور بھی بے شمار باتیں ہیں جو میں کہ آپ لوگوں کے سوال جواب، آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو بنائیں، سوال جواب ہم آپ سے پوچھیں کریں اور پھر آپ ان کے آنسر دیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ لازمی وہ بھی کریں گے. اور جو میری بہنیں یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کریں اور ہماری ویڈیو جلدی سے وائرل ہو جائے، تو ان کے لیے بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گی. تو لازمی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے. چلے جی ابھی یہاں پہ بس میں نے دم کو جو تھا نا وہ اوپن کیا تھا. اتنے کوئی یمی، اتنے کوئی مزے کے چاول بنے تھے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا. ہاں آپ لوگ بھی بنائیں. چلیں جی اوکے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.